واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج یہ مبارک دن اور یہ مبارک مہینہ یہ ایام حج اور یہ آج یوم النحر قربانی کا دن اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب فرمایا ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوشیاں بار بار ہماری زندگی میں لائے اور اللہ تعالیٰ بار بار اس کی نعمتوں اور رحمتوں اور برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج قربانی کا دن ہے. فرزندان اسلام اس عرض تو اس دنیا میں آج اللہ کی بارگاہ میں قربانیوں کے نذرانے اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کر رہے ہیں. اپنے مالک و مولا کو راضی اور خوش کرنے کے لیے آج جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور اس یادگار کو قائم و دائم رکھنے کے لیے دی ہے کہ جو ذمہ داری جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دور میں نبھائی تھی جب اس دنیا کے اندر شرک و کفر کا غلغلہ تھا، جب طغیان اور سرکشی کہ طوفان بدتمیزی برپا تھے، جب دنیا کے اندر سوائے ابراہیم اور ان کے اہل و عیال کے اور کوئی مومن اور مسلمان ہی نہیں تھا، تنہ طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسلام کا بیڑا اٹھا کر، توحید کا بیڑا اٹھا کر دنیا کے سامنے ہی نہیں بلکہ اس وقت کے حکمرانوں کے سامنے، اس وقت کے تاجداروں کے سامنے، اس وقت بادشاہ نمرود کے سامنے جس کی اپنی فوج تھی، جس کے اپنے اسلحے تھے، جس کے پاس اپنی طاقت و قوت تھی، جس کی اپنی جمہور تھی، سب کچھ طاقتیں اس کے پاس تھی، لیکن اگر کوئی طاقت نہ تھی اس کے پاس تو صرف ایک طاقت نہ تھی اور وہ توحید کی طاقت نہ تھی، اللہ کی قوت نہ تھی، وہ صرف سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس وہ طاقت و قوت تھی. وہ توحید کا نور تھا ان کے سینے کے اندر، وہ جرأت اور وہ استقامت اور وہ حوصلہ اور وہ ہمت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے سامنے جو اپنے آپ کو صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو اپنے وقت کا خدا کہلاتا تھا، اپنے آپ کو لوگوں کو سجدہ خود کا کرواتا تھا، اس کے سامنے نمرود نے جب سیدنا ابراہیم سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا میرا رب وہ ہے یحیی امید جو لوگوں کو مارتا اور جلاتا ہے. اس میں بادشاہ نمرود نے اس وقت کہا تھا کہ میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں. اس کی سمجھ میں کیا آتا؟ بہرحال اس نے کہا میں بھی مارتا جلاتا ہوں اور اس نے ایک ڈرامہ کھیلا اور اس ڈرامے کی شکل میں جس کو چھوڑ دینے کا قیدی کو حکم تھا اس کو قتل کر دیا اور جس کو مار دینے کا حکم تھا اس کو چھوڑ دیا. کہا دیکھو میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس حقیقت کو جانتے تھے لیکن استدلال کبھی تھا. حضرت سیدنا ابراہیم سمجھتے تھے، انہوں نے کہا پہلو یہ مناظرہ بدلتے ہوئے کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے، اگر تیرے اندر طاقت ہے تو مغرب کے سورج نکال کر کے مشرق میں تو ڈبو دے. فبہت الذی کفر، تو وہ کافر مبہوت ہو گیا. یہ توحید کی طاقت ہوتی ہے، یہ توحید کا استدلال ہوتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اسی یادگار کو منانے کے لیے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ پورا حج ان کی یادگار کو منانے کے لیے ہے، حضرت حاجرہ کی یادگار آج منائی جا رہی ہوگی. آج مکے کی سرزمین پر صحیح کی شکل میں منائی جا رہی ہے. ہر ثواب کی صورت میں حضرت سیدنا ابراہیم اور اسماعیل کی سنت کو ادا کیا جا رہا ہے. آج مینا کے اندر قربان گاہوں پر ہزاروں قربانیاں، لاکھوں قربانیاں دی جا رہی ہیں اور بلکہ پورے عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی چاند نظر آیا ہے اور آج کا دن مقرر ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں فرزندان توحید اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے قربانیاں پیش کر رہے ہوں گے. میرے عزیزوں، یہ اسی امام التوحید کی یادگار کو منانا ہے اور اسی امام التوحید کے اس کردار کو لوگوں کو اللہ باور کرانا چاہتا ہے کہ یاد کرو ابراہیم کو کہ جب دنیا کے اندر میرے علاوہ اس کا کوئی حامی اور مددگار نہیں تھا. کون تھا اس کا پرسان حال؟ لیکن تنہا ابراہیم نے وقت کے حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر
کلمہ توحید کو بلند کیا تھا. کوئی مصلحت نہیں، کوئی قوت اور طاقت ان کے پاس نہ تھی، کوئی مداخلت اور مجاورت نہ تھی، بلکہ صاف صاف توحید کا درس تھا. آپ قرآن پڑھیے، قرآن کریم کے اندر کیا آپ کو یہ واقعہ نہیں ملتا کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کی قوم کے لوگوں نے کہا چلو چلتے ہیں میلے کے لیے، انہوں نے کہا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، میں بیمار ہوں. ان کا کچھ اور پلان تھا. جب وہ چلے گئے، سارے کے سارے میلے میں چلے گئے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اٹھے، کلہاڑا ہاتھ میں لیا، سارے بتوں کو پاش پاش کیا اور ایک بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھا اور آ کر کے آرام سے اپنے گھر میں آرام کرنے لگے. جب وہ سارے کے سارے کفار لوٹ کر کے ان کی قوم اور ان کی بستی کے آئے، دیکھا ان کے بت تو سرنگو ہیں، ان کے بت تو پاس پاس ہیں. کس نے کہا؟ کسی نے کہا شہر میں ایک نوجوان ہے جو اپنے آپ کو ابراہیم کہلاتا پھرتا ہے، اسی کی یہ کارکردگی ہوگی. پکڑا گیا، کہا گیا کہ بتاؤ ابراہیم، سامنے لایا گیا، نمرود نے حکم دیا گرفتار کیا جائے، اکیلا ابراہیم علیہ السلام. کہا گیا تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ بل فعلہ کبیرہم، بل یہ جو تمہارا بڑا بت ہے اس نے یہ کام کیا ہے. اللہ اکبر، اس نے یہ کام کیا ہے. سارے کے سارے حواس باختہ، حیران و شکر، کیا قوت استدلال تھا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب پر وہ حیران و شکر رہ گئے. انہوں نے کہا کہ ابراہیم تم کو پتا ہے کہ ہمارے بت گونگے ہیں، ہمارے بت گونگے ہیں، بہرے ہیں، یہ بول بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے. ابراہیم نے انہی کے منہ سے ان کی سچائی گلوائی اور کہا افسوس ہے تمہارے اوپر، تم ایسے کی پوجا کرتے ہو جو گونگا ہے، جو بہرا ہے، جو چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا. اس کے جواب میں جب انہوں نے ان سے کچھ نہیں بن پڑا، انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم، جلا دو ابراہیم کو، اور یہ ہمارے بتوں کا گستاخ ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا گستاخ ہے، اس کو قتل کر دو، اس کو ختم کر دو. اللہ اکبر. قرآن نے وہ نقشہ کھینچا ہے. اے توحید کے مت والو، اے توحید کی شبوں کو اپنے سینوں میں رکھنے والو، اے توحید کے جذبے سے معمور مسلمانوں، سنو، کلمہ حق کہنا ایسے ماحول میں بڑی جگر کی بات ہوتی ہے. ہر ایک کی قوت نہیں ہوتی. یہ اللہ جسے توحید کی دولت عطا فرماتا ہے وہ ڈٹ کے بولتا ہے اور ڈٹ کے اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حامی و مددگار نہیں، اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی ساجھیدار نہیں. اللہ کے سوا کسی کے سامنے مت سر جھکاؤ، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو. کوئی تمہارا مددگار نہیں، نہ کوئی ولی، نہ کوئی نبی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی شہید، نہ کوئی بت، نہ کوئی دیوانہ، نہ کوئی پاگل، نہ کوئی مجنوں، نہ کوئی صنم، نہ کوئی پتھر، نہ کوئی شجر، نہ کوئی حجر، سوائے تمہارے اللہ کے، اور تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. یہ کلمہ جس دن تم اپنی زبانوں سے کہو گے اور پھر وہی کفار کے وہی جواب آئیں گے، قتل کر دو، یہ ہمارے بزرگوں کا گستاخ ہے، یہ ہمارے اولیاء کا گستاخ ہے، یہ ہمارے بڑے لوگوں کا گستاخ ہے. وہی قرآن نے وہ نقشہ کھینچ کر آپ جیسے ہم جیسے اہل توحید کو صبر و تلقین کی ہے کہ یاد رکھو اسی طرح کے جوابات تمہیں سننے پڑیں گے. ایسے موقع پر تم کو کیا کرنا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے. ان کے لیے آگ جلائی گئی، ان کو جلانے کے لیے تیاریاں کی گئی. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کا ایمان ایسے موقع پر ٹٹولنے کے لیے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو، ذرا دیکھو تو صحیح ابراہیم کا کیا حال ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس سیدنا جبریل آئے، کہنے لگے کہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں. جبریل آیا ہے، نبی کے پاس آیا ہے، اللہ کے حکم سے جو ایک پل نہیں جھمکاتا وہ آیا ہے اور اس مدد کی درخواست کر رہا ہے. لیکن سیدنا ابراہیم کا ایمان تھا، وہ تقویٰ تھا، وہ توحید تھی. انہوں نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، جبریل آج تیرے مدد کی بھی مجھے ضرورت نہیں، میرا اللہ میری مدد کے لیے کافی ہے. یہ توحید کا درس ہے، یہ اہل ایمان کا درس ہے. کتنی بھی دکھ آ جائیں، کتنی بھی پریشانی آ جائیں، کسی غیر اللہ کے سامنے اپنے دامن کو پسارنا گوارا ہرگز نہیں کرتے. اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر کو جھکانا گوارا کبھی نہیں کرتے. کوئی بھی ہو، کسے باشد، کوئی نبی ہو، کوئی رسول ہو، کوئی فرشتہ ہو، طلب ہوگی تو صرف اللہ سے، دعا ہوگی تو صرف اللہ سے. اور اللہ نے نظارہ دکھایا، اہل توحید کا منظر دکھلایا کہ وہی آگ جس کو اللہ چاہے، جس کی قوت کو سلب کر لے، آنکھیں، کان کی سماعتیں، آنکھوں کی بصارتیں، زبان کی گویائیاں، ہاتھوں کی حرکت، پیروں کی چلن، اللہ رب العزت جب چاہے اس کو سلب کر لے. اسی اللہ نے آگ کو حکم دیا، یہ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. ہم نے کہا اے آگ
میرا حبیب آ رہا ہے، میرا پیارا آ رہا ہے، میرا محبوب بندہ آ رہا ہے۔ جب یہ تیرے اندر آئے تو اس کے لیے چمنستان بن جانا، اس کے لیے پھول بن جانا، اس کے لیے گلے گلزار بن جانا۔ اللہ اکبر، دنیا نے ماں کے یہاں دیکھا، وہی انگارے پھول بن گئے، وہی گلے گلزار بن گئے، چمنستان اور گلشدہ بن گئے۔ اللہ اکبر، بردن و سلامن، اے آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہونا، ایسی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو زکام ہو جائے، سردی لگے، ہرگز نہیں، پھول بن جانا۔ دنیا نے ماں کی نگاہوں سے یہ برکت تھی، یہ معجزہ تھا، اللہ اکبر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو دکھلایا، قرآن میں اس کو درج کیا کہ تم بھی جب یہ کردار رکھو گے اللہ آسمانوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ اقبال نے کہا تھا، آج بھی ہو جو براہیم تھا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ وہ ابراہیم ایمان اور وہی ابراہیم تھے کہ جب اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو لے کر کے میدان مینا میں پہنچے، شیطان نے بہکایا، جہاں تم کنکریاں مارتے ہو آج وہی وہ مقامات تھے۔ باپ نے، بیٹے نے کہا، ابو، دل کے اندر وسوسہ شیطان لعین دے رہا، کہا بیٹا کنکری مار دے، دوسری جگہ، تیسری جگہ، وہی رسم ہے، وہی یادگار ہے جو تمہیں منانے کا آج حکم دیا جا رہا، اسی کو عبادت قرار دے دیا گیا، اسی کو بندگی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، وہی وادی مینا ہے کہ سیدنا ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر کے گئے اور کہا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا رب مجھے کہہ رہا ہے میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، اے میرے بیٹے، اے میرا لخت جگر، اے میرے نور نظر، یہ بتا تیری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا حضور، اللہ نے جو حکم دیا ہے رب کا حکم ادا کیجئے، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ باپ نے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی، اس آسمان لرز گیا، سورج نے دیکھا ہوگا، زمین دہل گئی، عرش آدم ہل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل سے کہا، جبریل جلدی کرو، جنت کا میڑھا ابراہیم کی چھری کے نیچے رکھ دو، اور اسماعیل کو جلدی سے، ذبیح اللہ کو جلدی سے چھری کے نیچے سے چھری کے نیچے سے نکال لو۔ آج ابراہیم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، آج ابراہیم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ اللہ اکبر، جبریل نے جو کیا وہ کیا آپ کو پتا ہے، ذبیحہ ذبح ہوا، آپ کی پٹی کھلی، دیکھا بیٹا بغل میں کھڑا مسکرا رہا ہے، اور چھری کے نیچے جو ذبح ہوا ہے وہ بیٹے کے گردن نہیں بلکہ میڑھا ذبح ہوا ہے۔ اللہ اکبر، پیارے نبی سے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ قال هذه سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنتیں ہیں، یہ باپ تمہارے ابراہیم کی سنتیں ہیں، اللہ اس کے بدلے تمہیں، اس کے روکتے کے بدلے تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اے مسلمانوں، آج اسی سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور گھر پلٹیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا تھا اپنی اولاد کو ذبح کرنے کے لیے، اپنے بیٹے کو، لیکن آج اللہ نے ہمیں، وہ اللہ رسول نے حکم دیا ہے کہ ہم جانوروں کو اللہ کی راہ میں ذبح کریں، پلٹیں گے، ہم اپنی زندگی کی گاڑھی کمائیوں کو اللہ کے دربار میں صرف کریں گے، قربانیاں کریں گے، لوگوں کو کھلائیں گے، کھائیں گے۔ اور یاد رکھو، تمہارا گوشت، تمہارا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، لا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے دل کا جو تقوی ہے وہ اللہ کو ملتا ہے، اللہ تک پہنچتا ہے، اس کے گوشت اور پوست اللہ کو نہیں ملتے۔ اے مسلمانوں، اٹھو اور اللہ کی راہ میں قربانیاں کرو، زیادہ سے زیادہ قربانیاں کرو، اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک تعالی ہمیں اس یادگار کو ہمیشہ قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ آج ہم سب کو یہ خوشیوں کا دن نصیب فرمایا ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ہمیشہ یہ خوشیاں لائے، عالم اسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ خوشیوں مسرت سے مالا مال کر دے۔ وہ ممالک جہاں فتنہ و فساد ہیں، جہاں مسلمانوں کے خون کو ارزہ سمجھا جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کو امن و راحت عطا فرما، چین و سکون عطا فرما، بال بچوں کو ہمارے امن و سکون عطا فرما، ہمارے دلوں میں توحید کی دولتوں کو مالا مال بھر دے مولا، اس کی شموع کو روشن فرما مولا۔ اے اللہ، ہم سب کے اوپر رحم فرما، تمام مسلمانوں کے اوپر رحم فرما، ہم سب کو قرآن و سنت والا بنا، قرآن و سنت پہ چلنے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأعظم وأهم وأكبر۔